السلام علیکم ویورس، ڈاکٹر گلزار علی۔ آج میرا موضوع ہے کہ کیا ادرک، لہسن اور شہد، عجوا اس کے کھانے سے ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکتا ہے، بائی پاس سے بچا جا سکتا ہے یا اینجیوپلاسٹی سے بچا جا سکتا ہے؟ کیا یہ دل کی نالیاں کھول دیتے ہیں؟ کیا یہ دل کی نالیوں کی یا دل کی شریانوں کی بیماری جو ہوتی ہے یا تنگی وہ واپس ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یا جس کو اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس کہا گیا ہے مریضوں کو، اگر وہ یہ ان چیزوں کا استعمال کریں تو کیا وہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں اور یہ بالکل ٹھیک کر دے گی، جو دل کی شریانوں کی تنگی ہے وہ واپس کر سکے گی؟ ویڈیو آخر تک دیکھیں گے تو آپ کے ان سارے سوالوں میں جو آپ کے ذہن میں بھی سوال ہیں یا اکثر لوگوں کے وہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو چلیں، ابھی تک اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک شیئر نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کریں تاکہ میں جب بھی صحت سے ریلیٹڈ ویڈیو بناؤں تو آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ دل کی شریانوں میں جو تنگی آتی ہے جس کے بعد انجائنا یا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے، کتنے ٹائم میں ہوتی ہے، اور یہ پھر ادرک، لہسن، شہد، عجوا یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب انسان 10 سال کا ہوتا ہے، بچہ 10 سال کا، تو 10 سال کی عمر سے ہی جو دل کی شریانیں ہوتی ہیں یا دماغ کی طرف جو شریانیں جاتی ہیں یا اور شریانیں، ان کی جو شریان ایک ٹیوب کی طرح ہوتی ہے، جیسے کوئی پائپ ہوتا ہے۔ تو میرا ایک استاد ہوتا تھا، وہ کہتا تھا کہ پائپ میں جو کچرا آ جائے گا وہ میں صاف کر دوں گا، تو ہم اس ٹائم ہنستے بھی تھے۔ تو جیسے عام لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ دل کی جو شریانیں ہیں ایسے سمجھ لیں ٹیوب کی طرح ہے، پائپ کی طرح ہے، تو ان کے اندر جیسے پائپ کا پورا لیومن ہوتا ہے، اگر آپ کے گھر کا پائپ ہے اس کو 10، 20، 25، 30 سال ہو جائیں تو اس میں وہ زنگ لگ کے یا مٹی کے ذریعے یا میلا پانی گزر کے آہستہ آہستہ وہ پائپ کبھی بالکل بند بھی ہو جاتے ہیں، بلاک۔ تو اسی طرح جو دل کی شریانیں یا دماغ کی شریانیں 10 سال کی عمر سے ان کی شریان کی جو اندر کی لائننگ ہے، اس لائننگ کے اندر اگر کسی کا کولیسٹرول ہے یا جو خلیے فوت ہوتے ہیں یا ڈیمیج ہوتے ہیں یا کولیسٹرول کا ڈپوزیشن ہوتا ہے یا سیلز ہوتے ہیں، وہ جمع ہوتے جاتے ہیں۔ تو وہ جب دل کی شریانوں کی لائننگ کے اندر ڈپوزٹ ہوتے جاتے ہیں تو جو دل کی شریانوں کے اندر لیومن ہے، یعنی جو آپ کہہ لیں کہ پائپ کا جو اندر والا سرفیس ایریا ہے وہ تنگ ہوتا جاتا ہے، سلولی۔ تو جب 60 سال کا بندہ، 60 سال میں جب مرد یا عورت 60 سال تک پہنچ جاتے ہیں تو 60 سال ہم کیوں کہتے ہیں دل کی بیماری، فالج کی یا یہ بیماری آ گئی ہے کہ 60 سال میں وہ شریانیں اتنی تنگ ہو جاتی ہیں، 60%، 50%، 70، 80، 90%، کہ اس میں اگر تھوڑا سا بھی اگر کوئی بلڈ کا لوتھڑا یا خون کا لوتھڑا یا کولیسٹرول کا ٹکڑا آ کے پھنستا ہے تو وہ 100% بلاک کرا سکتا ہے۔ تو اب یہ جو 10 سال سے 60 سال یعنی 50 سال میں تنگی آتی ہے، تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، تو کیا عجوا کھانے سے، کیا شہد پینے سے، ادرک لہسن کھانے سے جو 50 سال میں سلولی تنگی آئی ہے وہ بالکل ختم ہو سکتی ہے؟ تھوڑی بہت کمی تو آ سکتی ہے، مجھے انکار نہیں ہے، ان چیزوں سے فائدے سے میں بالکل انکار نہیں کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں استعمال کرنے سے اگر آپ کو اب تکلیف ہو رہی ہے، چلنے میں درد ہو رہا ہے، انجائنا ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب نے اینجیوگرافی کی ہے اور وہ دل کی شریانیں جو 3 ہوتی ہیں وہ 90، 99 یا 95% تنگ ہو گئی ہیں، آپ کو اینجیوپلاسٹی یا بائی پاس کہا گیا ہے، تو کیا ادرک، لہسن، شہد یا جو کچھ پنجاب کی طرف یا کچھ جگہوں پہ آپ جائیں تو وہ شیشے بنا کے دیتے ہیں کہ آپ یہ 2 یا 3 شیشے یا 10 شیشے یا ایک کورس پورا کریں گے تو آپ کی دل کی نالیاں صاف ہو جائیں گی؟ تو آپ خود سوچیں، کیا وہ پوری 50 سال کی جو تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ تھوڑی بہت اس میں کمی آ سکتی ہے، تھوڑا بہت اس جو 99% ہے 95% ہو سکتی ہے، 90% سے 2-4% تنگی ہو سکتی ہے، لیکن وہ واپس نارمل 10% سے کم یا نارمل نہیں ہو سکتی۔ تو ان چیزوں کا استعمال میں اپنے مریضوں کو بالکل منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ان کو یہ ضرور کرتا ہوں جب اینجیوگرافی میں بائی پاس یعنی تینوں شریانوں کے منہ پہ تنگی یا مین شریان میں یا اینجیوپلاسٹی نکلتی ہے
تو میں کہتا ہوں کہ آپ وہ علاج بھی کرائیں، اور یہ جو آپ اپنے جو دیسی ٹوٹکے ہیں یا جو بھی اسلامی علاج ہے یا ایون روحانی علاج ہے یا پڑھائی ہے، وہ سب کچھ کریں، لیکن ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ جو طب ہے یا علم ہے یا جو طبیب ہوتے ہیں یا جو علاج ہوتا ہے، تو اس ٹائم حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی اور قسم کا علاج تھا، کچھ اور چیزیں تھیں، کچھ کھلاتے تھے، کچھ جڑی بوٹیاں۔ تو ابھی اس دور میں جو سائنس نے تحقیق کر کے، ہاں، اینجیوپلاسٹی میں کیا ہوتا ہے، وہ جو شدید تنگی ہے وہاں پتلی سی تار گزار کے ہم بیلون سے اس تنگی کو پہلے کھولتے ہیں، پھر وہاں اسٹینڈ لگاتے ہیں کہ وہ تنگی دوبارہ نہ آ جائے۔ اور بائی پاس والو میں کیا ہوتا ہے، اگر شریانوں کے منہ پہ بالکل شروعات میں شدید تنگی ہے، 90%، 95% آگے شریانیں اچھی ہیں، تو پھر بائی پاس میں کیا کہتے ہیں، گرافٹ لگاتے ہیں، جو وین ٹانگ سے لیتے ہیں، اس کے ٹکڑے کر کے ایک اینڈ جو ایک چھڑا ہے ایوٹا جو بڑی شریان ہوتی ہے اس سے جوڑتے ہیں، اور دوسرا اس تنگی سے آگے جوڑتے ہیں تاکہ وہ بیماری بائی پاس ہو جائے۔ تو اور اگر انسان کے اندر جو ایکسٹرا شریانیں ہوتی ہیں، آرٹریز ہوتی ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں، یا ہاتھ کی شریان سے ریڈیل آرٹری لیتے ہیں، تو اگر آرٹیریل گرافٹ لگتے ہیں تو کیونکہ دل کی شریانیں آرٹری ہوتی ہیں، وہ تھوڑی تھک وال ہوتی ہیں، وہ لمبا بائی پاس چلتا ہے، اور جو ٹانگ سے لیتے ہیں وہ وین ہوتی ہے، وہ اس کی دیوار پتلی ہوتی ہے، تو وین کے گرافٹ ہیں وہ جلدی ان میں تنگی آتی ہے۔